تو آئیے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ وہ انصار کے نوجوان صحابہ میں سے تھے، مدینہ میں پلے بڑھے، جی کم عمری میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت ملی اور اسی ماحول میں ان کی تربیت ہوئی۔ ان کا پس منظر کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جیسے دوسرے نوجوان انصاری صحابہ کا دیکھتے ہیں نا۔ جی ہاں بالکل، وہ اسی نسل سے تھے جو اسلام کی روشنی میں پروان چڑھی، اور ان کا وہ خاص لقب نسیج وحدہ۔ ہاں، نسیج وحدہ۔ اس کا مطلب ہے ایک منفرد بنا ہوا کپڑا، یا آسان لفظوں میں کہیں تو اپنی نوعیت کا واحد۔ اپنی مثالیں آپ۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی تعریف نہیں، خاص طور پر جب یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت شناس کی طرف سے آئے۔ اچھا، یہ حضرت عمر نے کہا تھا؟ جی ہاں، انہوں نے ہی عمیر رضی اللہ عنہ کو یہ لقب دیا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہی اصطلاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بھی استعمال کی ان کی شہادت کے وقت۔ اوہ اچھا۔ تو یہ لقب خود بتاتا ہے کہ عمیر کی شخصیت اور کردار میں کوئی ایسی غیر معمولی کوئی خاص بات تھی جو انہیں دوسروں سے بالکل الگ کرتی تھی۔ صحیح۔ ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو وہ بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان کے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں نا؟ جی نہیں، زیادہ ذکر نہیں ملتا، بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غالباً جلد وفات پا گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے سوتیلے والد جلاس بن سوید نے اٹھائی۔ جلاس بن سوید۔ جی، اور جلاس اپنے قبیلے کے ایک معزز آدمی تھے، دولت مند، بااثر، اور انہوں نے عمیر کو سگے باپ سے بھی شاید بڑھ کر پیار دیا، پالا پوسا، ہر طرح سے خیال رکھا۔ تو محبت بہت تھی ان کے درمیان؟ بہت زیادہ۔ واہ۔ اور عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تقریباً 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا تھا، یعنی جیسے ہی سمجھ بوجھ آئی وہ ایمان لے آئے۔ اور بچپن سے ہی ان کی ایک عادت بڑی نمایاں تھی، مسجد نبوی میں ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھنا۔ جی ہاں، یہ بات بہت اہم ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں لگتی اس عمر میں۔ بالکل نہیں، محدثین ان کا شمار ان نوجوانوں میں کرتے ہیں جن کا دل مسجد سے جڑا رہتا تھا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے نا، قیامت کے دن عرش کے سائے تلے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جی ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری اور جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا تھا، تو عمیر ان میں سے تھے۔ یہ ان کی روحانی تربیت کی بنیاد تھی۔ زبردست۔ جی، اور شاید یہی بنیاد تھی جس نے آگے چل کر اس واقعے میں ان کے کردار کو وہ مضبوطی دی جس نے ان کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ وہ فیصلہ کن واقعہ جی، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آیا، ٹھیک؟ ہاں، غزوہ تبوک، اور وہ اسلامی تاریخ کی ایک بہت مشکل مہم تھی۔ لمبا سفر، شدید گرمی، وسائل کی کمی۔ اور اسی دوران سورۃ التوبہ بھی نازل ہو رہی تھی جس میں خاص طور پر منافقین کا ذکر تھا، ان کے بہانوں کا، پیچھے رہ جانے والوں کا۔ بالکل، ماحول بہت واضح تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جیسے حضرت عثمان جو اپنا سب کچھ لٹا رہے تھے، ہاں، اور دوسری طرف منافقین جو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو اس ماحول میں عمیر، جو غالباً ابھی کم عمر تھے لڑنے کے لیے، جی، وہ چھوٹے تھے۔ وہ گھر آئے اور اپنے سوتیلے والد جلاس کو ترغیب دی کہ آپ بھی حصہ لیں اس مہم میں۔ ہاں، انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ آپ بھی کچھ کریں، مگر جلاس کا جو جواب تھا وہ نہ صرف غیر متوقع تھا بلکہ چونکا دینے والا تھا۔ کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا، اگر یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں، نعوذ باللہ۔ استغفر اللہ، یہ تو سری کفر ہے۔ بالکل، یہ کلمہ کفر تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کو سوچیں، وہ بچہ 10-12 سال کا، اس پہ کیا گزری ہوگی؟ ایک طرف وہ شخص جس نے باپ کی طرح پالا، جس سے اتنی محبت، جی، محسن تھا ان کا، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات۔ اگر وہ یہ بات چھپاتے ہیں تو دین سے خیانت، بالکل، اور اگر بتا دیتے ہیں تو اپنے محسن کی پردہ داری۔ یہ تو ایک ناقابل تصور کشمکش ہے اس عمر کے لیے۔ بہت بڑا امتحان تھا یہ کردار کا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سوچا، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبت جلاس سے ہے، لیکن انہوں نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے کہ اگر میں چھپاؤں تو میرا دین تباہ ہو جائے گا، اور اگر ظاہر کروں تو انہیں رسوا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آخر کار انہوں نے اللہ اور رسول سے وفاداری کو ذاتی تعلق پر مقدم رکھا۔ تو انہوں نے بتا دیا؟ جی، وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلایا ہوگا؟ جی بلایا گیا۔ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، قسم کھا لی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اوہو، اب تو معاملہ اور پیچیدہ ہو گیا۔ بالکل، عمیر سچے تھے لیکن کوئی گواہ نہیں کہا، اور جلاس قسم کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں عمیر بہت پریشان ہوئے، رونے لگے۔ ظاہر ہے۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر صورتحال بالکل واضح کر دی۔ سورۃ التوبہ کی آیت 74 نازل ہوئی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، حالانکہ بلا شبہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے اور وہ اپنے اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں۔ بالکل، اس آیت نے نہ صرف جلاس کے الفاظ کی تصدیق کی بلکہ عمیر کی سچائی پر آسمانی مہر لگا دی۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عمیر کو بلایا، ان کا کان پکڑا اور فرمایا، اے لڑکے، تمہارے کان نے سچ سنا تھا اور تمہارے رب نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ کیا لمحہ ہوگا وہ عمیر کے لیے۔ یقیناً جب ان کی دیانت داری آسمان سے تسلیم کی گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی نا، جلاس کا کیا بنا؟ نہیں، یہاں ایک بہت مثبت پہلو ہے۔ قرآن نے اسی آیت میں آگے توبہ کا دروازہ بھی کھلا رکھا تھا۔ اچھا۔ اور جلاس کی خوش قسمتی تھی کہ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے سچی توبہ کی اور ان کا شمار اچھے مسلمانوں میں ہونے لگا۔ الحمدللہ۔ جی، وہ خود بعد میں کہا کرتے تھے، اللہ عمیر کو جزائے خیر دے، اس نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ وہ مانتے تھے کہ اگر عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن انہیں بے نقاب نہ کرتے تو وہ شاید اسی کفر کی حالت میں مر جاتے۔ یہ تو بڑی عبرت کی بات ہے، مطلب کبھی کبھی ظاہری سختی میں بھی خیر چھپی ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہ واقعہ یہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کے لیے ایک طرح سے سنگ میل بن گیا۔ یہاں سے ان کی دیانت داری کا وہ معیار قائم ہوا جس پر وہ ساری زندگی قائم رہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ وہ جوانی میں اللہ کو پہچان لیتا ہے، وہ بڑھاپے میں اپنا دین نہیں بیچتا۔ عمیر رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی اصولوں پر قائم رہنے کا جو سبق سیکھا وہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ اسی لیے وہ دنیاوی چکا چوند سے، عہدوں کے لالچ سے ہمیشہ بے نیاز رہے۔ ان کی بعد کی زندگی کے بارے میں کیا تفصیلات ملتی ہیں؟ وہ خاموش طبع تھے، آپ نے بتایا۔ جی، کمگو تھے، لیکن جہاں حق کا معاملہ آتا وہاں پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جیسے بچپن میں نماز میں پہلی صف میں ہوتے تھے، ویسے ہی میدان جنگ میں بھی ہمیشہ اگلی صفوں میں لڑتے۔ مگر قیادت سے گریز کرتے تھے؟ ہاں، قیادت اور عہدوں سے بچتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ شام کی فتوحات میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اچھا۔ اور ان کی یہی غیر معمولی دیانت داری تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ حضرت عمر تو خود بہت معاملہ فہم تھے۔ بالکل، انہیں معلوم تھا کہ شام جو ابھی ابھی بازنطینیوں سے فتح ہوا تھا بہت زرخیز اور امیر علاقہ ہے، وہاں مالی بدعنوانی کا خطرہ بہت زیادہ تھا۔ صحیح۔ تو انہیں وہاں ایسا گورنر چاہیے تھا جس کا دامن بالکل صاف ہو۔ چنانچہ انہوں نے پہلے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق کا اور پھر حمص کا گورنر مقرر کیا۔ حمص کا؟ جی، حمص کا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو نسیج واحدہ ہے، جو دنیا سے متاثر نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ابو دہدہ التمیمی کا ذکر آتا ہے کہ وہ فلسطین سے آئے ایک وفد کے ساتھ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے گئے، جو اس وقت کے جغرافیائی حالات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حمص میں گورنر ہوتے ہوئے ان کا کوئی مشہور واقعہ یا خطبہ؟ جی، ان کا ایک خطبہ بہت مشہور ہے جو ان کے طرز حکمرانی کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا، خبردار، اسلام ایک مضبوط قلعہ اور ایک محفوظ دروازہ ہے۔ اسلام کا قلعہ عدل ہے اور اس کا دروازہ حق ہے۔ بہت خوب۔ وہ آگے کہتے ہیں، جب تک حکمران مضبوط ہے یعنی عادل ہے، اسلام بھی غالب رہے گا، مگر حکمران کی مضبوطی تلوار چلانے یا کوڑے مارنے میں نہیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے اور عدل کے ساتھ لوگوں کے حقوق لینے میں ہے۔ کیا بات ہے، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ان کی عملی زندگی تھی۔ بالکل۔ ان کی گورنری کے زمانے کا ایک اور واقعہ ہے جو ان کے زہد و تقوی اور بیت المال کے معاملے میں ان کی احتیاط کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ کون سا؟ ہوا یوں کہ تقریباً 1 سال گزر گیا۔
ہمس سے نہ تو مرکز یعنی مدینہ کوئی شکایت پہنچی اور نہ ہی بیت المال کے لیے کوئی خاص رقم بھیجی گئی۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے گورنروں پر گہری نظر رکھتے تھے، انہیں تشویش ہوئی۔ انہوں نے فوراً حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طلب کیا۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے؟ جی، مگر کیسے آئے یہ سننے والی بات ہے۔ گورنر تھے، چاہتے تو شاہی سواری پر آتے، مگر وہ ہمس سے مدینہ کا سینکڑوں میل کا سفر پیدل طے کر کے پہنچے۔ پیدل؟ گورنر؟ جی، پیدل۔ جب وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو ان کی حالت بہت خراب تھی۔ دھوپ نے رنگت جھلسا دی تھی، کپڑے میلے پرانے گرد و غبار میں اٹے ہوئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اللہ! اور کل سامان کیا تھا؟ ایک پرانا سا تھیلا، پانی پینے کا ایک پیالہ اور ایک نیزہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو حیران رہ گئے۔ پوچھا، عمیر، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب ان کے قناعت کا ثبوت تھا۔ کہنے لگے، امیر المومنین، آپ میرا حال پوچھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے صحیح سلامت نہیں دیکھ رہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاس میرا یہ تھیلا ہے جس میں زاد رہا رکھتا ہوں، یہ پیالہ ہے جس سے پانی پیتا ہوں اور وضو کرتا ہوں، اور یہ نیزہ ہے جو ضرورت پڑنے پر کام آتا ہے۔ واللہ میرے پاس تو پوری دنیا ہے، مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ سبحان اللہ، کیا بے نیازی ہے! جی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیت المال کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو کچھ وصول ہوا وہ انہوں نے مقامی طور پر ہی غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا، مرکز بھیجنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا کیا رد عمل تھا؟ کہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے اور انہوں نے پھر وہی الفاظ دہرائے، تم واقعی نسیج وحدہ ہو، اپنی نوعیت کے ایک ہی ہو۔ پھر انہیں دوبارہ گورنر بنانے کی کوشش کی ہوگی؟ جی، حضرت عمر نے پیشکش کی، لیکن حضرت عمیر نے بڑی سنجیدگی سے معذرت کر لی۔ کہا، امیر المومنین، میں نہ آپ کے لیے یہ بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، نہ آپ کے بعد آنے والے کسی خلیفہ کے لیے۔ یہ ذمہ داری بہت سنگین ہے، میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دے دیا؟ جی، لیکن حضرت عمر کو پھر بھی پوری طرح یقین آیا کہ وہ واقعی اسی حالت میں رہتے ہیں؟ نہیں، انہیں تسلی نہیں ہوئی، وہ جانچنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک معتمد آدمی حارث نامی شخص کو 100 دینار دیے، سونے کے سکے، اچھا۔ اور کہا، ہمس جاؤ اور عمیر کے ہاں مہمان بن کر ٹھہرو، 3 دن رہو، ان کے حالات دیکھو۔ اگر دیکھو کہ ان کے گھر میں کچھ خوشحالی ہے تو چپ چاپ واپس آ جانا، لیکن اگر انہیں انتہائی تنگ دستی میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ تو حارث گئے ہمس؟ جی، حارث ہمس پہنچے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کے مہمان ٹھہرے، 3 دن وہاں رہے، اور جو دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ سابق گورنر کے گھر میں شدید فاقہ۔ فاقے تھے؟ جی، گھر میں کھانے کو اکثر صرف جو کی روٹی ہوتی تھی، وہ بھی اتنی کم کہ میاں بیوی خود بھوکے رہ کر پہلے مہمان کو کھلاتے تھے۔ واہ! حارث کو پتہ چلا کہ یہی ان کا روز کا معمول ہے۔ یا اللہ! جب حارث واپس جانے لگے تو انہوں نے وہ 100 دینار حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کیے۔ عمیر نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حارث نے بتایا کہ امیر المومنین نے بھیجے ہیں۔ عمیر نے فوراً کہا، انہیں واپس لے جاؤ، انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ عمیر کو ان کی ضرورت نہیں۔ انکار کر دیا؟ پہلے تو انکار کیا، لیکن ان کی نیک بیوی جو یہ سب دیکھ رہی تھیں وہ بولیں، اے عمیر، اسے لے لیجئے، اگر آپ کو ضرورت ہے تو استعمال کر لیجئے گا، ورنہ اسے وہاں پہنچا دیجئے گا جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو بیوی کے کہنے پر لے لیے؟ جی، ان کے اصرار پر لے تو لیے، لیکن گھر میں ایک رات بھی نہیں رکھے۔ اسی وقت اٹھے اور سارے دینار چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں ڈال کر شہر کے سب سے زیادہ ضرورت مندوں، خاص طور سے جو شہداء کے یتیم بچے تھے، ان میں بانٹ دیے۔ سبحان اللہ! سارے کے سارے؟ سارے کے سارے۔ پھر حارث کو بلا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغام دیا، اے امیر المومنین، آپ کا بھیجا ہوا مال میں نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، اس دن کے لیے جب نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد۔ کیا جواب تھا؟ جی، انہوں نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے اس میں سے 1 درہم بھی نہیں رکھا۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ غلہ اور 2 کپڑے بھیجے تب انہوں نے کپڑے قبول کیے، وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کی بیوی کے پاس پہننے کو مناسب لباس نہیں تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی ان کی؟ جب حارث نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کہانی سنائی تو خلیفہ وقت کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور حسرت سے کہا، کاش میرے پاس عمیر بن سعد جیسے چند اور لوگ ہوتے جنہیں میں مسلمانوں کے معاملات سونپ سکتا۔ واقعی؟ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے باقی زندگی اسی سادگی اور تقوی میں گزاری اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی شروع سے آخر تک ایک غیر متزلزل دیانتداری، گہرے زہد و تقوی اور اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کرنے کی ایک روشن مثال ہے۔ بالکل۔ ان کا وہ لقب نسیج وحدہ واقعی کوئی عام تعریف نہیں تھی، بلکہ ان کی پوری شخصیت اور کردار کا نچوڑ تھا۔ جی ہاں، اور اس پوری کہانی میں ہمارے لیے مطلب آج کے دور کے لیے بھی سوچنے کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو دیانتداری کی لازوال اہمیت، صحیح۔ دوسرے ذاتی تعلقات اور دنیاوی مفادات پر ہمیشہ ایمان اور اصولوں کو ترجیح دینا، اور تیسرا خاص طور پر جب انسان کسی ذمہ داری کے منصب پر ہو تو عوام کے مال کو امانت سمجھنا، امانت سمجھنا، بالکل۔ اور معاشرے کے کمزور طبقوں کا خاص طور پر شہداء کے خاندانوں کا خیال رکھنا۔ یہ وہ بنیادی اقدار ہیں جو کسی بھی فرد اور معاشرے کو حقیقی معنوں میں مضبوط بناتی ہیں۔ بہت اہم نکات ہیں، اور آخر میں ایک سوال جو شاید ہمارے سننے والوں کو بھی سوچنے پر مجبور کرے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف مادیات پرستی ہے، ذاتی مفاد ہے، عہدوں کی کشش ہے، کوئی شخص اپنے اندر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی دیانت، ویسی قناعت اور اصول پرستی کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پر جب کوئی ذمہ داری کے منصب پر ہو تو آخرت کو ترجیح دینے کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔